ارطغرل۔ جس وقت یورپ کے ایک گوشے میں عرب مسلمان اندلس میں اپنی سلطنت کھو رہے تھے تو دوسری طرف ترک مسلمان یورپ کے دوسرے گوشے میں اپنی سلطنت کو بڑھا رہے تھے۔ ان ترکوں کو عثمانی ترک کہتے ہیں کیونکہ اس سلطنت کے بانی اول کا نام عثمان تھا۔ عثمانی ترک اصل میں ترکستان کے رہنے والے تھے۔ چنگیز خان کے حملوں کی وجہ سے انہیں وطن چھوڑنا پڑا۔ جب حملے ختم ہوئے تو یہ لوگ اپنے وطن واپس ہوئے۔ دریائے فرات سے اترتے ہوئے ان کا سردار سلیمان ڈوب گیا۔ اس کے 4 بیٹے تھے۔ 2 باپ کی وصیت کے مطابق وطن واپس آئے اور 2 ارطغرل اور دوندار 2000 آدمیوں کے ساتھ ایشیائی کوچک کی طرف روانہ ہوئے کہ وہاں سلجوقیوں کی پناہ میں رہیں۔ قریب پہنچ کر زمین بوسی کے لیے بیٹوں کو آگے بادشاہ کی خدمت میں بھیجا اور خود ساتھیوں کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتے رہے۔ ایک دن راستے میں دیکھتے کیا ہیں کہ 2 فوجیں لڑ رہی ہیں، ایک کمزور ہے اور دوسری طاقتور۔ ارطغرل کے دل میں ہمدردی پیدا ہوئی۔ وہ جوش میں اپنے ساتھیوں کو لے کر بڑھا اور کمزور جماعت کے ساتھ ہو کر طاقتور سے لڑنے لگا۔ اس نے اس بہادری سے جنگ کی کہ دشمن کو شکست ہوئی اور بعد کو معلوم ہوا کہ جن کی مدد کی ہے وہ ملک شاہ سلجوقی کا بیٹا علاء الدین کے بعد ہے اور ہارنے والے تاتاری ہیں۔ سلطان علاء الدین ارطغرل سے بہت خوش ہوا اور رومی سرحد کے قریب بہت کافی زمین جاگیر میں دے دی۔ اس زمانے میں سلجوقی بہت کمزور ہو گئے تھے۔ علاء الدین نے ارطغرل کو بہت غنیمت سمجھا اور اسے ہر قسم کی مدد دینے لگا۔ رومی قریب تھے اس لیے پہلے انہی سے معرکے رہے۔ چند ہی دنوں میں ارطغرل نے ان کے بہت سے قلعے فتح کر لیے۔ اب رومیوں نے تاتاریوں کو ساتھ لے کر حملہ کیا۔ ارطغرل سلطان کے ساتھ لڑائی میں شریک ہوا اور اس بہادری سے لڑا کہ رومیوں اور تاتاریوں دونوں کو شکست ہوئی۔ علاء الدین نے یہ علاقہ بھی اس کی جاگیر میں شامل کر دیا اور اس کو اگلی فوج یعنی مقدمۃ الجیش کا سردار مقرر کیا۔ اب ارطغرل کے پاس کافی علاقہ ہو گیا۔ سلطان کے حکم سے قریب کے باغی امیروں کے علاقوں پر بھی حملہ کیا اور انہیں اپنی جاگیر میں شامل کر لیا۔ اس طرح اس کا علاقہ بہت بڑھ گیا اور بہت بڑا امیر ہو گیا۔ 767 ہجری میں وفات پائی۔ یہ ایک کتاب سے ماخوذ ہے جس کتاب کا نام ہے ہماری بادشاہی۔ اس کتاب کے مصنف ہیں عبدالسلام ندوی۔